السلام علیکم دوستوں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے سلسلے میں آج ہم پارٹ 18 کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر آپ کو ریکال کر سکیں کہ پارٹ 17 میں ہم نے ہیومن ریسورس پلاننگ کے حوالے سے ڈسکشن کو سٹارٹ کیا تھا. اگر آپ تھوڑا سا اس ڈسکشن کو ریکال کر سکیں تو لاسٹ ٹائم ہم نے ہیومن ریسورس پلاننگ کا ایک اوور آل فریم ورک میکانزم یہ ہم نے دیکھا تھا. جو ہیومن ریسورس پلاننگ کا ماڈل تھا جس میں کچھ سٹیپس کلیئرلی ہمارے سامنے نظر آ رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہم نے ڈیمانڈ یعنی کتنے لوگ چاہیے ہوں گے اس کو ایسٹیمیٹ کرنا تھا یا فور کاسٹ کرنا تھا. کیونکہ یہ کلیئر ایگزیکٹ ویلیو ہم نہیں بتا سکتے، اس لیے ورڈ فور کاسٹ یا ایسٹیمیٹ لکھا ہوا. اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ہمارے ذہن میں فیکٹرز بھی ہونے چاہیے جو آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ ٹیکنالوجی میں کیا چینج آ رہا ہے، پالیشنگ گروتھ، اور پھر مینجمنٹ کا طریقہ کار فلاسفی کیا ہے، وہ کس طرح سوچ رہی ہے، انوویٹ کر رہی ہے یا کاسٹ کٹنگ کر رہی ہے. اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ سائملٹینیسلی ہمیں ساتھ کے ساتھ پہ ہمیں سپلائی کو بھی کیلکولیٹ کرنا ہے، اور اس کی فور کاسٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ آپ کے سامنے لسٹ اپ ہوئی نہیں ہے. آج ہم پر ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے، خاص طور سے اسٹارٹ کریں گے ڈیمانڈ کے حوالے سے اور پھر فوکس کریں گے نیکسٹ پارٹ میں سپلائی کے حوالے سے. اور اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ فیکٹرز جو لوگوں سے ریلیٹڈ ہیں، فیوچرسٹک ایچ آر سے ریلیٹڈ ہیں یا کرنٹ ایچ آر سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو ہم نے آئی میں رکھنا ہے. اور پھر جب ان دونوں ڈیمانڈ اور سپلائی کا کمپیریزن ہوگا تو ہم یا تو ہماری شارٹیج ہو رہی ہوگی یا سرپلس ہوگی. اس حوالے سے ہمیں امپورٹنٹ ڈیسیژنس کرنے ہیں. تو آج ہمارا اسپیسیفک ٹاپک پارٹ 18 میں ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. اگر آپ لاجیکلی بات کریں یعنی کامن سینس کی بات کریں تو یہ بات کہنا آسان ہوگا کہ فور کاسٹ کرنا ڈیمانڈ کو زیادہ مشکل ہے، یعنی کتنے لوگ چاہیے ہوں گے یہ کیلکولیٹ کرنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ سپلائی پھر بھی ہمارے ہاں ہمیں اپنے امپلائیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اویلیبل ہیں. اس لحاظ سے یہ والا جو ایلیمنٹ ہے جس میں آپ ڈیمانڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں ایچ آر کے حوالے سے، یہ زیادہ مشکل ہے. بہت سارے آتھرز نے یہ بات سے ایگری کیا ہے کہ کسی بھی حوالے سے ہیومن سورس ڈیمانڈ کو کیلکولیٹ کرنا زیادہ مشکل کام ہے. اور اس میں ہمارے پاس ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے فور کاسٹ کرنے کے لیے کتنے لوگ چاہیے ہوں گے دو طرح کی اپروچز ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہوتی ہے. ہمارے پاس کچھ کوانٹیٹیو میتھڈز ہیں اور کچھ کوالٹیٹیو میتھڈز. اگر آپ ریکال کر سکیں ہمارے پریویس لیکچرز میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ کوانٹیٹیو میتھڈ وہ ہوتے ہیں جس کے اندر نمبرز ہوتے ہیں، فیکٹس فگرز ہوتی ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم ان نمبرز کا استعمال کر رہے ہیں، ان نمبرز کی مدد سے پاسٹ نمبرز کی مدد سے ہم فیوچر کو پریڈکٹ کر رہے ہیں. تو نمبرز کو دیکھ کر ہم چیزوں کے متعلق ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کوالٹیٹیو میتھڈز میں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی پرسنل رائے کو اور ان کی ایکسپیرینس کو اور ان کی اپنی اوپینین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت ہی سبجیکٹو طریقہ ہے ڈیمانڈ کیلکولیٹ کرنے کا. میں ایک سمپل ورڈس میں سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم کسی بھی مینیجر سے پوچھیں کہ آپ کو فیوچر میں کتنے امپلائیز چاہیے ہوں گے اور وہ اپنے پاسٹ ورک کو دیکھتے ہوئے، اپنے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے، آبزرویشن کو دیکھتے ہوئے بتائے اپنی ذاتی رائے میں بغیر کسی نمبر کے فیکٹ کے، تو یہ اس کی اپنی ایک ذاتی رائے ہوگی اور ہر بندے کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اس لیے ہم اس کو کوالٹیٹیو میتھڈ کہتے ہیں. اس کے اپنے پازیٹیوز ہیں یعنی ایڈوانٹیج ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج ہیں، فائدے ہیں نقصان ہیں. اسی طرح جو کوانٹیٹیو میتھڈ ہیں ان کے بھی فائدے اور نقصان ہیں. تو آج ہمارا ٹاپک یہ رہے گا کہ ہم ڈیمانڈ کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے ہم طرح کوالٹیٹیو میتھڈس کو، سبجیکٹیو میتھڈس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں دو ٹیکنیکس نظر آ رہی ہیں، یعنی لوگوں کی پرسنل ججمنٹ لینی ہے، لوگوں کا آبزرویشن لینی ہے، رائے لینی ہے. تو کسی ایک آدمی کے لے سکتے ہیں. موسٹ لائکلی کامن سینس کی بات ہے کہ ہم نان مینیجرس کی رائے نہیں لیں گے، ہم کسی ایٹ لیسٹ سپروائزر کی رائے لے رہے ہوں گے تو وہ اس کو مینیجر کنسیڈر کرتے ہیں.
ایک کسی بھی مینیجر سے پوچھا جائے کہ اس کے انڈر کتنے لوگ فیوچر میں چاہیے ہوں گے، اس کو مینجمنٹ فور کاسٹ، وہ اپنے ایکسپیرینس کی مدد سے اپنے اوپینین میں بتائے گا، رائے دے گا کہ اس کے پاس کتنے لوگ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے کام کو جانتا ہے اور اپنے کام کے حوالے سے ایکسپیرینس رکھتا ہے، اس کی رائے امپورٹنٹ ہوگی، یعنی وہ صحیح بندہ ہے جو کہ ججمنٹ کر سکے. اس لحاظ سے آسان ہے، یہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے کہ آپ اس سپروائزر کو جس کے انڈر جاب ویکینسیز ہونے کے چانسز ہیں اس سے پوچھ لیں کہ اس کو کتنے لوگ چاہیے ہوں گے، تو اپنے نالج اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر وہ اس کو فور کاسٹ کر سکتا ہے، رائے دے سکتا ہے. 5 لوگ ہو سکتے ہیں، 7 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں. جیسے سیلز میں زیادہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، وہاں 15-16 بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ فائنانس اور ایڈمنسٹریشن کی جابس میں کم چاہیے ہوتے ہیں، تو 3 سے 4 لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو فیوچر میں وہ اپنے رائے کا اظہار کر سکتا ہے. اور اسی وجہ سے اس کا ڈرا بیک بھی ہے کہ پرسنل رائے ہے، اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے، لوگوں کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ بھی ہو سکتی ہے. اس لحاظ سے لوگ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھا میتھڈ نہیں ہے، کیونکہ پرسنل اوپینین غلط بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر پرسنل اوپینین کے اندر لوگوں کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ آ جاتی ہے، انیبلٹی بھی آ جاتی ہے، یعنی وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ججمنٹ کر سکیں، تو ان کی ججمنٹ غلط ہو سکتی ہے. اس لیے ایک بہتر ٹیکنیک ہمیں نظر آ رہی ہے، بڑی مشہور ٹیکنیک ہے جس کو ڈیلفی ٹیکنیک کہتے ہیں. یہ ڈیلفی میتھڈ گروپ ٹیکنیک ہے، یعنی مینجمنٹ فور کاسٹ میں اور ڈیلفی ٹیکنیک میں بیسک فرق کیا ہے. ڈیلفی ٹیکنیک میں ایک سے زیادہ لوگ ڈسکشن کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فیوچر میں رائے دیتے ہیں کہ فیوچر میں کتنے لوگ ہونے چاہیے. ابھی بھی وہ یہاں نمبرز اور فیکٹس کی مدد سے بات نہیں کر رہے، یہ کتنی ذاتی رائے دے رہے ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے. اس لیے وہ مینجمنٹ فور کاسٹ سے اس لیے بہتر ہے کہ وہ ایک سنگل پرسن کی رائے ہے، ایک آدمی کی رائے ہے. ایک آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں، پھر اس سے ایگری بھی کر جاتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے. بہت سارے اکثر اس میں بلیو کرتے ہیں، ریسرچرز بھی کہتے ہیں کہ ڈیلفی ٹیکنیک اس لحاظ سے اگر کوالٹیٹیو ٹیکنیک یوز کرنی ہو، اپروچ یوز کرنی ہو ڈیمانڈ کو فور کاسٹ کرنے کی، تو ڈیلفی ٹیکنیک بہتر ہے مینجمنٹ فور کاسٹ سے، کیونکہ اس کے اندر ہمیں ایک اوور آل ججمنٹ ملتی ہے. پرابلم ڈیلفی ٹیکنیک کا ایک ہی ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کنفلکٹ کے چانسز ہوتے ہیں، ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بہت ساری سچویشن میں بار بار یہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کنسنسس جلدی نہیں بن پاتا. جبکہ مینجمنٹ فور کاسٹ تو ایک آدمی کی رائے ہے، جلدی مل جاتی ہے. ڈیلفی ٹیکنیک میں کنفلکٹ ہونے کے چانسز ہے، اس لیے ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ڈیلیڈ پروسیس بھی ہوتا ہے. ان بہرحال ڈیلفی ٹیکنیک میں رائے ہوتی ہے اگین، لیکن بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، اس سے اگری بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی ججمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فائنل ایک اچھا اوپینین پریزنٹ کرتی ہے. دو ہی کامن سینس کی کوالٹیٹیو اپروچز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور کوالٹیٹیو اپروچز کی اپنے ڈرا بیکس ہیں، اس لیے سبجیکٹو ہیں، یہ ڈیٹا کی بیس پہ نہیں ہے. اس لیے بہت سارے آتھرس کا خیال یہ ہے کہ کوالٹیٹیو میتھڈس کی بجائے لوگ اب کوانٹیٹیو میتھڈ کی طرف موو کر رہے ہیں، اس میں ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس ان کا استعمال زیادہ ہے، کیونکہ پاسٹ ڈیٹا کی مدد سے اب ہم فیوچر کے ڈیٹا کو فور کاسٹ کرنے کی ٹیکنیکس کو اچھے طریقے سے جان گئے. بہت ساری بکس میں ٹیکنیکس اویلیبل ہیں، میں نے ایک سادہ اور سمپل ٹیکنیک کو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے تاکہ ہم آئیڈیا لے سکیں کہ کوانٹیٹیو اپروچ کس چیز کی، ایچ آر ڈیمانڈ کی، یعنی فیوچر میں کتنے لوگ ہوں گے. اس کی کوانٹیٹیو اپروچ ایک جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں وہ ٹرینڈ انالیسس. نام سے بھی نظر آ رہا ہے، ٹرینڈ کا مطلب ہوتا ہے فیوچر میں کیا ہوگا، کس کی بیس پہ، جو پاس میں ہو چکا ہے. تو ہم پاس کے ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں اور اس میں سے ایک ڈائریکشن دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، اس ٹرینڈ اور ڈائریکشن کی بیس پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں فیوچر میں کتنے لوگ چاہیے. تو یہ ٹرینڈ انالیسس کو آپ ایک پلاننگ اور خاص طور پر ہیومن ریسورس ڈیمانڈ میں یوز کریں گے تو ہم پاسٹ ہیومن ریسورس ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر یا ریگولر آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر یہ پریڈکٹ کرتے ہیں یا یہ فور کاسٹ کرتے ہیں، ایسٹیمیٹ کرتے ہیں
یہ ججمنٹ لیتے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں کتنے لوگ چاہیے ہوں گے پاسٹ کے ڈیٹا کو دیکھ کے. تو اس کے لیے ہمیں پاسٹ کا کچھ نہ کچھ ڈیٹا تو چاہیے ہوگا. ہمیں کوئی نہ کوئی بزنس کا ڈیٹا چاہیے ہوگا. اور اس حوالے سے جو اسٹیپس نظر آ رہے ہیں اس میں کامن اسٹیپ یہی نظر آتا ہے کہ ہمیں کوئی بزنس کا ایک فیکٹر لے لینا چاہیے، جیسے کہ سیلز، پروڈکشن، جیسے کہ کسٹمر کیئر، اور بھی کوئی بھی ڈیٹا جو کوالٹی کا. خاص طور پر اس ایریا کا لے لینا چاہیے بزنس فیکٹر یا ٹرمز یا نمبرز جس کے اندر لوگوں کو ہم نے فور کاسٹ کرنا. اس لحاظ سے اگر آپ فیوچر میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ کو سیلز فورس کتنے لوگ چاہیے ہوں گے تو ہمیں سیلز کا ڈیٹا لینا چاہیے. اگر آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں تو ہم دیکھیں اس کو اسٹیبل سے سمجھتے ہیں. آپ کے سامنے کچھ پاس کا ڈیٹا آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بلیک فگرز ہیں وہ ساری پاسٹ کی ہیں. یوں سمجھیں کہ ہم اس وقت 2003 کے اینڈ پر ہیں. اس وقت یعنی 2003 کا اینڈ ہے اور ہم 2004، 5 اور 6 کو فور کاسٹ کر رہے ہیں. اصل میں جو فور کاسٹ ہمیں کرنا ہے وہ 2004، 5 اور 6 کے چار ڈیمانڈ کو فور کاسٹ کرنا ہے. بڑا سادہ سا میتھمیٹیکل فارمولا ٹرینڈ انالیسس میں یوز ہو رہا ہے جو کہ ڈوین کا فارمولا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزنس فیکٹر کو اگر لیبر پروڈکٹیوٹی ڈیوائڈ کیا جائے تو ہیومن ریسورس ڈیمانڈ کیلکولیٹ ہو سکتی ہے. اب اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے جو بلیک فگرز ہیں جتنی بھی 1997 سے لے کر 2003 تک یہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں ساری. جیسے کہ 1997 میں ہمارے پاس سیلز جو کہ $1000 میں آ رہی ہے تو یہ 2351,000 آسانی کے لیے فگرز کو یونٹ کو چھوٹا رکھا گیا آپ کے لیے تاکہ سمجھایا جا سکے. تو اگر 1997 میں ہمارے پاس سیل کیونکہ سیل کے لوگوں کی فور کاسٹ تھی $2351,000 تھے کیا ہم نے سیل کی تھی اور وہ تقریباً ہمارے پاس لون تھے اس وقت لوگ 164 لوگوں نے کی تھی. تو لیبر پروڈکٹیوٹی اس وقت 14.33 تھی. اب یہ سمپل سا فارمولا ہے جو چیز میں مسنگ ہو دوسرے کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ہمارے پاس 164 لوگوں کا ڈیٹا ہو ان کی پرسنل پروڈکٹیوٹی کا ڈیٹا ہو تو ہم بتا سکتے ہیں کہ بزنس سیلز کتنی ہوئی تھی. تو یہ ایک میتھمیٹک کا ایزی فارمولا ہے. 3 چیزیں ہیں، 2 گیون ہو تو تیسرے کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2003 میں ہمارے پاس $3,880,000 کی سیل ہوئی تھی. 310 لوگ تھے اس وقت تو پر پرسن پروڈکٹیوٹی ہمارے پاس ہو گئی تھی 12.52. اب ہم نے 2004، 5 اور 6 کی HR کو ڈیمانڈ کو فور کاسٹ کرنا ہے پاسٹ کو ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے. تو یہ جو فگرز آپ کے پاس آئی ہیں 4095، 4283، 4446، یہ ساری فگرز ہمیں سیلز والوں نے فور کاسٹ کر کے دی ہیں. تو یہ ہمارے پاس ان کی فور کاسٹڈ سیلز یعنی ہمیں سیل سے ڈیٹا آیا. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ جو HR ڈیمانڈ ہم نے کیلکولیٹ کی ہے 327، 342 اور 355 آخر میں اس کو کیلکولیٹ کرنا تھا. تو یوں سمجھیں فی الحال نہیں ہے ہمارے پاس. تو آسان طریقہ ہے کہ سیل اگر ہمارے پاس اویلیبل ہو تو ہم جو پر پرسن پروڈکٹیوٹی ہے لیبر پروڈکٹیوٹی ہے اس کو آخری سال کی لے رہے ہیں ایز اے کامن فگر 2004 میں بھی، 2005 میں بھی، 2006 میں بھی. بہت سارے سوالات اٹھیں گے کہ ہم نے لیبر پروڈکٹیوٹی کو آخری سال کی کیوں لیا، سب سالوں کی ایوریج کیوں نہیں لے لیا. کیونکہ ہمارے ہاں بزنس ورلڈ میں بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جو ریسنٹ فگرز ہوتی ہیں وہ زیادہ ریلائبل ہوتی ہیں. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں 99 میں 8.34 بھی تھی لیبر پروڈکٹیوٹی، 2001 میں 11.12 بھی تھی. وہ بہت زیادہ ڈفیکلٹ اور ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ آپ پچھلی ساری فگر کو ٹیک اپ کر لیں. وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، زیادہ بہتر ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی پر پرسن پروڈکٹیوٹی ہے 12.52 اس کو سب سے لیٹسٹ والی کو لے لیا جائے. تو اس لیے ہم نے سیل ہمیں مل گئی تھی فور کاسٹ سیل ڈپارٹمنٹ سے اور وہ بھی پرسنٹیج کے حساب سے بڑھتی نظر آ رہی ہے. کامن سینس کی $200,000 بڑھ رہی ہے. کامن سینس نظر آ رہا ہے اراؤنڈ 180، 179 اس طرح بڑھ رہی ہے. یہ فگرز ہمیں سیل والوں نے دے دی تھی. ہمیں لیبر پروڈکٹیوٹی کو کانسٹنٹ لے لیا تھا اور اس کو ہم نے پھر ہر سال میں لکھ لیا تھا. اب ہم نے
بزنس فیکٹر بھی پتہ ہے، لیبر پروڈکٹ بھی پتہ ہے، تو ہم ایک ایسٹیمیٹ کر پا رہے ہیں کہ 2004 میں اگر سیل 4095 ہو، پچھلے سال کی لیبر پروڈکٹیوٹی کو ہی کامن لے لیا جائے، یعنی ہم اس کو ہی کانسٹنٹ لے لیں، وہی دوبارہ سے لے لیں، تو ایٹ لیسٹ ہمارے 327 لوگ چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں بزنس فیکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایچ آر ڈیمانڈ کو کیلکولیٹ کر پا رہے ہیں. پھر سوال آئے گا یہاں، اگر سیلز کا ڈیٹا نہ ہو، پروڈکشن کا ہو، تو کیا کریں گے؟ تو ہم پروڈکشن کو بزنس فیکٹر کے طور پر لے لیں گے، وہ بھی ظاہر ہے نمبرز میں آ رہی ہوگی. فار ایگزامپل اگر گاڑیوں کی بات ہوگی تو 5000 گاڑیاں ہوں گی، 6000 بن رہی ہوں گی، 7000 بن رہی ہوں. اور اگر ہمارے امپلائیز نون ہوں، جو کہ ہوں گے پچھلے سالوں کے، اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں ان نمبر آف کارز پروڈیوس پہ، تو ہمارے پاس پر پرسن نے کتنی گاڑی بنائی وہ بھی آ جائے گی. اس کو ہم آخری سال میں کانسٹنٹ لے لیں گے، اور اگلے سال کی گاڑیوں کو پروجیکٹ کر لیں گے کہ کتنی بننی چاہیے. تو وہ دونوں ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا، تو پھر ہم پروڈکشن کی ہیومن ریسورسز کو بھی اسی طریقے سے فور کاسٹ کر سکیں گے. تو ٹرینڈ انالیسس ہے، یعنی پاسٹ کے ڈیٹا کو دیکھیں، بلیک ڈیٹا سارا پاسٹ ہے، اور اورنج ڈیٹا آلموسٹ براؤن ڈیٹا یہ فیوچر کا ہے. پاسٹ ڈیٹا کی مدد سے ہم فیوچر ڈیٹا پروجیکٹ کریں. اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ایزیوم کی ہیں، مان لیتا ہوں میں، یہاں بھی سبجیکٹیوٹی ہے، لیکن اب ہمارے پاس پاسٹ کا ڈیٹا ہے کہ پروون ہے، اویلیبل ہے. اس لحاظ سے ہم ڈیٹا کی مدد سے ہی ڈیٹا کو فور کاسٹ کر رہے ہیں. اس میں لوگوں کی پرسنل رائے کم سے کم ہو گئی. اس لحاظ سے یہ آبجیکٹو ہے، یعنی یہ نومیرک بیسڈ ہے، ڈیٹا بیسڈ ہے. ہم انگلش میں ایک ورڈ بولتے ہیں ڈیٹا ڈریون ہے، یعنی ہمیں یہ نمبر بتا رہے ہیں اور ہمیں لوگ نہیں بتا رہے اپنی پرسنل رائے سے. اس لیے جو کوانٹیٹیو میتھڈز ہیں ہیومن ریسورس ڈیمانڈ کو کیلکولیٹ کرنے کے، وہ زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں. اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ آہستہ آہستہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ جا رہی ہیں ایونچولی کوانٹیٹیو انالیسس کرنے کے لیے ہر ایریا میں، خاص طور پر ہیومن ریسورس ڈیمانڈ میں بھی وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کیلکولیٹ کر سکیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ماڈیول میں ہم اسی طریقے سے سپلائی کو کیلکولیٹ کرنے کے میتھڈ بھی دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی ایسے انٹرنل ٹولز اویلیبل ہیں جو کہ اوور آل ہمیں اس میں ہیلپ کر سکے. تو ہم دیکھیں گے کہ ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم کو بہت سارے آتھرز نے کلاسیفائی کیا ہے کہ اگر آرگنائزیشن کے پاس سفسٹیکیٹڈ سسٹمز ہوں تو ایچ آر کی ڈیمانڈ اور سپلائی کیلکولیٹ کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ماڈیول میں ہم سپلائی سائڈ کو اور ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم کے حوالے سے چیزوں کو دیکھیں گے.